ماہ سفر میں جو بچہ پیدا ہوگا، جس بچے کی پیدائش ہوگی، جو بچہ اس دنیا میں آئے گا، اس کی قسمت کیسی ہوگی؟ کیونکہ ماہ سفر کو بہت سارے ایسے افراد منحوس کہتے ہیں۔ کیا ماہ سفر واقعی منحوس مہینہ ہے؟ اور لوگوں کے ذہنوں میں ہے جو منحوس ہو پھر وہ کام الٹ پلٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور جو بچے اس ماہ سفر میں پیدا ہوں گے، کیا وہ بچے منحوس ہوں گے؟ ان کے رزق میں کمی ہوگی، ان کی عمر کم ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ نیک ہوں گے کہ بدبخت ہوں گے؟ ان کی عقل کیسی ہوگی؟ ان کا علم کیسا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جو بچے ماہ سفر میں پیدا ہوں گے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، میں نے بھی اور آپ نے بھی کی ہے، آپ کے بھی دوست ہیں، میرے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کسی کام کی وجہ سے پریشان ہے یا وہ کوئی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے جانے پر اس بندے کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا اس کا وہ کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یا اس کام میں کوئی تاخیر ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی جی تو آیا تو تیری وجہ تو نقصان ہو گیا، تو بندہ ہی منحوس ہے، اے کام ہو جانا سی، ٹھیک ہے؟ میرا کام ہو جانا سی، تیرے آن دی وجہ تو جناب اس کام سے نقصان ہو گیا، تاخیر ہو گیا، میرا کام نہیں ہویا۔ یہ آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا ہے، سنا بھی ہے اس باتوں کو، ٹھیک ہے؟ کیا واقعی ماہ سفر منحوس ہے یا جو بندہ جاتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، یا اللہ جن کے بچے ہیں انہیں بچیاں عطا فرما، اور جن کی بچیاں انہیں بچے عطا فرما۔ پیارے دوستو، بات یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے بہت سارے افراد منحوس کہتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ آپ بات کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس میں نکاح جیسی تقریبات منعقد کرنا زمانہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ اسلام میں کسی وقت، کسی مہینے یا کسی مخلوق کو منحوس ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اسلام میں نہ کسی وقت کو منحوس کہا گیا ہے، نہ کسی مخلوق کو منحوس کہا گیا ہے، نہ کسی نکاح کو منحوس کہا گیا ہے، اور نہ جو بچہ اس مہینے میں پیدا ہوگا نہ وہ بچہ ہی منحوس ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ اب آگے چلتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ایسا بھی ملتا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جاٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بد شکنی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کالی بلی راستے سے نکل جائے یا کبوتر کالا دیکھ لے یا کالا کپڑا دیکھ لے، بد شکنی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بے چین روحوں کی بھی کوئی، بے چین اور بد روحوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو پتہ چل گیا نا؟ پیارے دوستو، قدیم زمانے میں جو پرانا زمانہ تھا اس میں جو گمراہ لوگ تھے، گمراہ شخص تھے، ٹھیک ہے؟ وہ کرتے کیا تھے؟ وہ انسان کا طویرہ یہ تھا کہ وہ جرم کرتے، گناہ کرتے اور اسے تقدیر کا نام دے کر مطمئن ہو جاتے۔ یہ بالکل اپنے آپ میں اوپر ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ زمانہ قدیم کے لوگ ایسے کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جناب خود ہی گناہ کر لیتے، جرم کر لیتے، کہتے یہ تقدیر میں لکھا ہے، غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، یہ بھی ہوتا ہے، پیدا دنیا میں نہیں آتا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، تو اللہ کریم جل شانہ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس کے لیے یہ 4 کام لکھ دو،
اس کے لیے یہ 4 کام لکھ دو۔ پیارے دوستو وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ جب بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اس کی ولادت ہوئی ہی نہیں ہے، اس نے اس دنیا میں اپنا ایک سانس بھی نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے 4 کام اس کے لکھا دیتا ہے۔ سب سے پہلا کام اللہ کریم فرشتوں کو فرماتا ہے یہ لکھو کہ یہ بندہ عمل کتنا کرے گا، ٹھیک ہے، نمازیں کتنی پڑھے گا، نیک اعمال کتنے کرے گا، ٹھیک ہے، یہ بندہ قرآن خوانی کتنی کرے گا، روزے کتنے رکھے گا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ صدقہ و خیرات، لوگوں کے ساتھ بلائی کیسے کتنی کرے گا، کس طرح کرے گا، ٹھیک ہے، عمل۔ پھر اس کے بعد آ جائیں نمبر 2، رزق، اسے رزق کتنا ملے گا، کہاں سے رزق ملے گا، کس جگہ سے رزق ملے گا، یہ کہاں سے رزق اٹھائے گا، کھائے گا، ٹھیک ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، اس کی عمر کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ دنیا میں آئے گا تو کتنی دیر جیے گا، 10 سال، 20 سال، 1 ماہ، 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 منٹ، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بندے نے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ٹھیک ہے، اس کی عمر کتنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یعنی کہ یہ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یہ 4 چیزیں لکھا دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے وہ منحوس ہوتا ہے، یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت جھوٹی باتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے جو لوگ ایسے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب اسلام آ گیا ہے، اسلام نے ہمیں نہ وقت کو منحوس کہا ہے، نہ کسی مخلوق کو منحوس کہا ہے، نہ کسی شخص کو منحوس کہا ہے، اور نہ ہی نکاح کو منحوس کہا ہے۔ آپ جو ہے نا جس وقت مرضی نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے دوستو یہ ہمیں جو نا چاہیے کہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں اسلام کے بارے میں انفارمیشن لینی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرین عطا فرما، کیونکہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک خاص انعام ہے اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نرین عطا فرمائے۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں نہیں ہیں اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرما، اور جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ انہیں بیٹے عطا فرما، تاکہ وہ اپنے والدین کا سہارا بن سکے، تاکہ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، اور نیک بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی